السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ 21 رمضان المبارک کو ایک بہت بڑا سانحہ واقعہ وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ علیہ السلام کرم اللہ وجہہ کی شہادت ہے۔ آپ خلفاء راشدین کے چوتھے خلیفہ ہیں اور اللہ کے نبی کے داماد بھی ہیں، چچا زاد بھائی بھی ہیں، اور اللہ کے نبی نے آپ کے بارے میں جو 2 باتیں فرمائیں وہ کسی کے لیے بھی نہیں، انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ۔ گویا علوم نبوت کو حاصل کرنے کے لیے دروازے سے گزرنا پڑے گا۔ جو علوم کا فیضان حضرت علی پر ہوا، میں ایک روایت بیان کرتا ہوں، مسروق بن اجدع رحمۃ اللہ علیہ تابعی ہیں، فرماتے ہیں میں نے 70 صحابہ کی صحبت اٹھائی، میں نے ان 70 کا علم 6 میں دیکھا۔ عمر بن خطاب، عبداللہ بن مسعود، علی بن ابی طالب علیہم الصلوات و تسلیمات ورضی اللہ عنہم، یہ مہاجرین میں سے ہیں۔ زید بن ثابت، ابی بن کعب اور معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہم علیہم الصلوات و تسلیمات، یہ انصار میں سے ہیں، مدینے والوں میں سے ہیں۔ پھر ان 6 کو کیلکولیٹ کیا تو ان 6 کا علم 2 میں پایا، عبداللہ بن مسعود اور علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہما علیہم السلام۔ ان کی روایت تو یہاں تک ہے، لیکن آگے میں اپنی جو رائے رکھتا ہوں کہ اگر ان دونوں کے علم کا موازنہ کیا جائے تو پھر سارے کا سارا علی بن ابی طالب میں آتا ہے۔ میری کاوش کے مطابق اللہ تعالیٰ نے حضرت علی کو اس امت میں سب سے زیادہ علم عطا فرمایا، اس لیے مدینۃ العلم میرے نبی ہیں اور دروازہ اس کا حضرت علی ہیں۔ تو آپ کے والدہ کا نام فاطمہ بنت اسد تھا، آپ 3 بھائی تھے، طالب بن ابی طالب جس پر جناب ابو طالب کو یہ ملا ہوا ہے ٹائٹل ابو طالب، اور عقیل اور علی۔ تو آپ سب سے چھوٹے تھے بھائیوں میں، پہلے طالب تھے، ان کے بارے میں تاریخ خاموش ہے، کچھ پتہ نہیں کب پیدا ہوئے، کیسے زندگی گزری، کہاں وفات پائی۔ دوسرے عقیل ہیں اور تیسرے حضرت علی ہیں۔ آپ 13 رجب کو پیدا ہوئے، ہجرت سے 23 سال پہلے، جو انگریزی کے لحاظ سے 17 مارچ اور 599 عیسوی بنتی ہے، 17 مارچ 599 عیسوی۔ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کی جو سیرت پر ایک چھوٹا سا رسالہ لکھا ہے، اس میں انہوں نے یہ فرمایا ہے کہ آپ کی ولادت مبارکہ بیت اللہ کے اندر ہوئی۔ تو شاہ ولی اللہ حجت ہیں حدیث میں، بر صغیر میں، بلکہ بر صغیر میں پہلے عالم ہے جو حدیث کا علم لے کر آئے، تو ان کی یہ تحقیق ہے، تو اسی پر اعتماد کرتے ہوئے میں بھی یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کی ولادت بیت اللہ شریف میں ہوئی۔ اور سب سے پہلے ایمان لانے والے بچوں میں آپ 6 سال کی عمر میں آپ ایمان لے کر آئے اپنے نبی پر۔ اور پھر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ کی شادی ہوئی، تو اس وقت جو جملہ میرے نبی نے بولا، آپ نے حضرت علی سے فرمایا کہ آ کے فاطمہ کو لے جاؤ، تو آپ
حضرت عقیل اور حضرت سلمان فارسی اور اسماء بنت امیس ام ایمن یہ تشریف لائیں، تو آپ نے حضرت علی کو اندر بلایا اور حضرت فاطمہ کا ہاتھ پکڑ کے ایسے علی کے ہاتھ میں دیا، اور پھر فرمایا کہ فاطمہ میری بیٹی، مجھے اپنے خاندان میں جو سب سے زیادہ محبوب تھا، میں نے تیرا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دیا ہے۔ اور پھر آپ نے فرمایا علی تجھے نبی کی بیٹی مبارک ہو۔ پھر آپ نے فرمایا لوگوں کی نسل چلتی ہے بیٹے سے، بیٹوں سے، بیٹیاں تو پرائے گھر چلی جاتی ہیں، تو ان کی نسل پھر ان کے خاوند کے لحاظ سے ہوتی ہے، لیکن آپ نے فرمایا میری جو نسل ہے وہ میری بیٹی فاطمہ سے چلے گی، گویا علی آپ کی نسل کے وارث ہیں اور اہل البیت ہیں۔ اور دوسرا آپ نے ایسے ہاتھ پکڑا حضرت علی کا اور کھینچ کے اپنے قریب سینے سے لگا لیا، پکڑ کے یہاں لگا کر کہا علی اطرضا ان یکون منزلک مقابل منزلی فی الجنہ، علی تو راضی ہے جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہوگا۔ تو آپ کو جب خلافت ملی تو حالات بہت ہی خراب ہو چکے تھے۔ ایک اور بات میں کہا کرتا ہوں کہ سب سے مظلوم صحابی وہ حضرت علی ہیں، سب سے مظلوم صحابی، ان کا سارا گھرانہ امت نے ذبح کر دیا۔ ایک بیٹے کو جن کو میرے نبی نے آنکھوں کی ٹھنڈک کہا، جنت کے پھول کہا، اپنی بہار فرمایا، اپنے جگر کے ٹکڑے فرمایا، سینے سے لپٹا کر دونوں کو ایسے اٹھایا ہوتا تھا، ایک کو اس ہاتھ پہ ایک کو اس ہاتھ پہ، کبھی دونوں کو یہاں بٹھایا ہوتا تھا۔ عربوں میں بچے کو اٹھا کے باہر آنا عیب تھا، آپ یہاں بٹھا کے باہر آتے تھے۔ ایک دفعہ ایک بدو نے پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ کیا ہے، آپ ان سے اتنا پیار کرتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا ہاں میں ان سے اتنا ہی پیار کرتا ہوں، میرا اللہ بھی ان سے پیار کرتا ہے، اور جو ان سے پیار کرے گا اللہ ان سے یہ دو حدیثیں ملا کے کہہ رہا ہوں، اے اللہ میں ان سے پیار کرتا ہوں تو بھی ان سے پیار فرما، اور جو ان سے محبت کرے تو ان سے بھی محبت فرما، جو ان سے بغض رکھے تو ان سے بغض رکھ، جو ان سے پیار کرے تو ان سے پیار کر۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ابوبکر جنتی ہے، عمر جنتی ہے، عثمان جنتی ہے، علی جنتی ہے، زبیر جنتی ہے، طلحہ جنتی ہے، سعد بن ابی وقاص جنتی ہے، عبد الرحمن بن عوف جنتی ہے، ابو عبیدہ بن جراح جنتی ہے، سعید بن زید جنتی۔ ان 10 آدمیوں کے بارے میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ جنتی ہیں۔ ویسے تو سارے صحابہ جنتی ہیں، کلن وعد اللہ الحسنى لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئك اعظم درجة من الذين انفقوا من بعد وكلا وعد الله الحسنى، کہ اے میرے محبوب فتح مکہ سے پہلے جو ایمان لائے ان کا درجہ بڑا ہے، جو فتح مکہ پر ایمان لائے ان کا درجہ چھوٹا ہے، لیکن میرا جنت کا وعدہ سب کے لیے ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں صحابہ کی کمیوں کے بارے میں بات نہیں کرنی چاہیے کہ اللہ ہی ان کو معاف فرما چکے ہیں اور ان کے لیے جنت کا وعدہ فرما چکے ہیں، کلن وعد اللہ الحسنى، سب کے لیے اللہ کا وعدہ جنت ہے۔ تو پھر فرمایا کہ اللہ نے ایک پوری دنیا کے انسانوں کے دلوں کو دیکھ کر جو سب سے اچھے دل تھے انہیں میرا ساتھی بنایا، پھر ان میں سے 4 کا انتخاب کر کے انہیں میرا خاص الخاص ساتھی بنایا۔ تو یہ 4 آپ کے خاص ساتھی ہیں اور آپ کی سب سے محبت ہے، اور آپ نے دنیا سے جاتے ہوئے فرمایا کہ میں ان سے راضی ہوں۔ تو جب اچھا آپ کے اور خطاب بھی ہیں، حیدر بھی آپ کو کہتے ہیں، حیدرہ بھی کہتے ہیں،
اسد اللہ بھی ہے، مرتضیٰ بھی ہے، علیہ السلام بھی ہے، کرم اللہ وجہہ بھی ہے۔ یہ سارے ٹائٹل ہیں آپ کے جو اہل السنت نے بھی آپ کو دیے ہیں اور شیعہ نے بھی دیے ہیں۔ کہ حیدرہ کا بیک گراؤنڈ مجھے یاد ہے کہ جب عمرو بن عبد ود کے سامنے مقابلے کی بات آئی، عمرو بن عبد ود نے خندق کی جنگ میں گھوڑے کو چھلانگ لگوائی اور خندق کے پار جا کھڑا ہوا اور اعلان کیا کوئی ہے میرے مقابلے میں؟ تو سارے صحابہ خاموش رہے، کوئی نہیں اٹھا۔ علی اٹھ کے کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ میں جاؤں گا۔ ہم نے کہا اجلس انہ عمر، اقعد، بیٹھ جا، یہ عمر بن عبد ود ہے، تیرا بس میں نہیں ہے اس سے لڑنا۔ پھر اس نے اعلان کیا آتے کیوں نہیں ہو، کون ہے میرے مقابلے میں؟ پھر کوئی صحابی نہیں کھڑے ہوئے تو علی کھڑے ہوئے کہ یا رسول اللہ مجھے بھیجیں، میں جاتا ہوں۔ ہم نے کہا اقعد انہ عمر، بیٹھ جا علی، یہ عمر ہے، تیرے بس کا نہیں ہے۔ پھر اس نے تیسری دفعہ کہا آتے کیوں نہیں ہو، وہ کدھر ہے جنت جس کا تم اعلان کرتے ہو کہ ہم مریں گے تو جنت میں جائیں گے؟ تو پھر کوئی نہیں کھڑا ہوا، آپ کھڑے ہوئے۔ تو آپ نے کہا اجلس انہ عمر، بیٹھ جا بھائی یہ عمر ہے۔ تو وہ کہنے لگے وَإِنْ كَانَ عَمْرًا، یا رسول اللہ عمر بھی ہے تو کیا ہے، مجھے بھیجے تو صحیح۔ تو پھر آپ نے کہا اچھا جاؤ اللہ کا نام لے کر۔ تو وہاں آپ نے یہ اشعار پڑھے، انا الذی سمتنی امی حیدرا کلیث غابات کریہ المنظرا اوفیہم بالصاع کیل السندرا فی البدی، میں وہ ہوں جس کا اس کی ماں نے نام رکھا ہے حیدرا، خوفناک شیر، شیر ببر، حیدر شیر اور حیدرہ شیر ببر، میں وہ ہوں جس کا نام اس کی ماں نے رکھا ہے شیر ببر۔ اور کلیث غابات کریہ المنظرا، میں جنگل کے شیر جیسی ہیبت سے کم نہیں ہے میری ہیبت۔ اوفیہم بالصاع کیل السندرا، پورا ناپ تول کے تیرا حساب کر دوں گا میں عمر، میں آ رہا ہوں۔ تو جب وہ آیا نا تو لوہے کی ٹوپی سی، تو عمر کہتا ہے کون ہو؟ کہا میں علی ہوں۔ تو عمر نے کہا بن عبد المطلب، عبد المطلب کے بیٹے ہو؟ کہا نہیں وہ تو میرے دادا ہیں، میں بن ابی طالب ہوں۔ تو وہ کہنے لگا بھتیجے، وہ بھی گھوڑے پر سوار تھا، آپ پیدل تھے، کہنے لگا بھتیجے میں تو تمہیں قتل نہیں کرنا چاہتا، تم تو بچے ہو کل کے، تمہارے ساتھ میں نہیں لڑنا چاہتا۔ تو حضرت علی نے فرمایا لیکن میں تو تمہیں قتل کرنا چاہتا ہوں۔ یہ سن کر اس کو غصہ چڑھ گیا اور اس نے گھوڑے سے چھلانگ لگائی اور آپ پہ وار کیا، اور حضرت علی ویسے شدید وار تھے کہ آپ الٹے پاؤں ہو گئے اس کے وار جھیلتے ہوئے ڈھال کے اوپر۔ تو گرد و غبار اٹھا تو دونوں چھپ گئے، غبار میں چھپ گئے، اور سارے صحابہ کے دل دھک 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 کر رہے، نظر نہیں آ رہے تھے، اور اللہ کے نبی دعا میں لگ گئے۔ تو عمرو بن عبد ود کا داؤ لگا تو اس کی تلوار ترچھی پڑی آپ کے کندھے پر، کندھا زخمی ہو گیا۔ تو آپ نے آگے بڑھ کے جو وہی شیر والا حملہ کیا اور ماری زور سے تلوار، اس کی ڈھال اس نے آگے کی، ڈھال کو چیر کر اس کے کندھے پر لگی اور یہاں سے لے کر یہاں تک دو ٹکڑے کر کے پھینک دیا اسے، ایک ٹکڑا ادھر گرے گا، ادھر گر گیا۔ کہ اللہ اکبر، جب آپ نے نعرہ لگایا اللہ اکبر تو آپ نے کہا افلح الوجہ، اللہ نے کامیابی دے دی علی کو اور دشمن اللہ کا مارا گیا۔ تو اس کے سینے پر پاؤں رکھ کر کہا علی تقتحم الفوارس ہکذا عنی وعنہم اخروا اصحابی، کیا اس طرح میرے اوپر گھوڑ سوار
حملے کرتے ہیں، آج پیچھے ہٹ جاؤ میں تمہیں کاٹ کے رکھ دوں گا۔ عبد الحجارۃ من صفاحۃ رأیہ وعبدت رب محمد بالصواب، یہ پتھروں کا پجاری تھا، میں رب محمد کا پجاری ہوں۔ لا تحسبن اللہ خاذل دینہ ونبیہ یا معشر الاحزاب، اے قریش کی جماعت یہ نہ سمجھنا کہ اللہ محمد اور اس کے ساتھیوں کو چھوڑ چکا ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ پھر آپ تشریف لائے تو سارے صحابہ نے خوشی سے تکبیر پڑھی اور قریشیوں پر ایک خوف کی لہر چھا گئی کہ عمرو بن عبد ود نے زندگی میں 100 سے زیادہ جنگیں لڑیں، کسی میں شکست نہیں کھائی، جو اس کے مقابلے میں آیا وہ قتل ہوا۔ تو آپ کا ایک لقب حیدرہ، پھر حیدر، پھر مرتضیٰ، پھر کرم اللہ وجہ، اللہ آپ کے چہرے کو عزت بخشے، یہ ٹائٹل ہر مسلمان کو، ایک بات میں سنو، ایک عجیب سا کھچاؤ پڑا ہوا ہے، ہر مسلمان کو ہم کہتے ہیں السلام علیکم، آپ پہ سلامتی ہو، تو ہر مردہ مسلمان کو زندہ کو علیک السلام، علیہ السلام کہہ سکتے ہیں، رضی اللہ عنہ بطور دعا کہہ سکتے ہیں، بطور خبر کہ میں یہ خبر دے رہا ہوں کہ اللہ صحابہ سے راضی ہو گیا، یہ صرف صحابہ کے لیے۔ لیکن برائے دعا میں اپنے باپ کے لیے کہہ سکتا ہوں اللہ میاں اللہ بخش سے راضی ہو، تو اسی کو میں عربی میں کہہ دوں رضی اللہ عنہ، اللہ کی اس پہ سلامتی ہو، اسی کو میں کہہ سکتا ہوں علیہ السلام۔ تو یہ عجیب سی کھچڑی پکی ہوئی ہے شیعہ سنی کے درمیان، سب کو علیہ السلام کہہ سکتے ہیں، سب کو بطور دعا رضی اللہ عنہ کہہ سکتے ہیں، رحمت اللہ علیہ کہہ سکتے ہیں، اور ہمارے ہاں کچھ اور جو بیچارہ کو دنیا دار ہے تو وہ مرحوم، اور جو کوئی اچھا نیک آدمی ہو تو رحمت اللہ علیہ۔ عربی مرحوم کا بخل کیوں کرتے ہو؟ اللہ کی رحمت کی دعا کرتے ہو، رحمت اللہ علیہ، سب کو کہہ سکتے، برے سے برا آدمی مر جائے ایمان پہ ہو تو رحمت اللہ علیہ۔ خیر بات ہی ادھر ادھر ہو گئی۔ تو سب سے مظلوم میں بات کر رہا تھا، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ حسن اور حسین اتنے محبوب تھے، اتنے پیارے تھے کہ آپ ان کو جھولا جھولاتے۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میری ان آنکھوں نے دیکھا، میرے کانوں نے سنا، کبھی حسن کبھی حسین یہاں پاؤں پر کھڑے ہوتے تھے اور آپ نے ان کے دونوں بازو پکڑ کے یوں ان کو جھلا رہے ہوتے تھے، پھر فرماتے تھے اوپر چڑھو پہاڑی پر، تو وہ یہاں سے اوپر آتے تھے ایسے ڈولتے ہوئے، یہاں آتے، پھر آپ کہتے اور آ گیا ہو تو چلتے 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 یہاں آتے، پھر آپ کہتے اور آ گیا، اور آپ یوں ہو جاتے تھے، اس طرح تھوڑا سا لیول نیچے کر لیتے تھے، ان کو یہاں لا کر دونوں بازو ایسے پکڑ کے کھینچ کر اوپر آگے بڑھ کے بوسہ لیتے اور کہتے اللہ میں ان سے پیار کرتا ہوں، تو بھی ان سے پیار فرما۔ ایک کو زہر دے دیا، ایک کو پورے گھرانے سمیت سر کاٹ کے نیزوں پہ چڑھا دیے۔ تو ایسے کسی کی نسل ذبح نہیں ہوئی جیسے حضرت علی کی نسل ذبح ہوئی ہے، اور حضرت امام حسن کی پوتوں اور پڑپوتوں کے 16 نوجوانوں کو ابو جعفر منصور کم بخت نے ایک کمرے میں بند کر دیا اور اوپر اس کے گارا لیپ کر اس کو ایئر ٹائٹ کر دیا، وہ 16 کے 16 اس میں دم گھٹ کے شہید ہو گئے۔ ایسا ظلم کسی کی اولاد پہ نہیں ہوا۔ تو میری بات لمبی ہو گئی، لیکن تھوڑا سا میں بیک گراؤنڈ بتانا چاہتا تھا کہ کتنی بڑی ہستی ہیں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ خیبر کے موقع پر آپ نے پہلے دن ابو بکر رضی اللہ عنہ کو جھنڈا دیا، فتح نہیں ہوئی۔ دوسرے دن حضرت عمر کو جھنڈا دے کے بھیجا، فتح نہیں ہوئی۔ تیسرے دن آپ نے کہا کل میں اس کو جھنڈا دوں گا جو اللہ اس کے رسول سے پیار کرتا ہے، اور اللہ کا رسول بھی اس سے پیار کرتے ہیں۔ تو عمر رضی اللہ عنہ فرمان لگے مجھے زندگی میں کبھی امارت کی طلب نہیں ہوئی، نہ تمنا ہوئی، لیکن اس ساری رات میں دعا کرتا رہا کہ یا اللہ وہ میں بن جاؤں جس سے اللہ اس کا رسول پیار کرتے ہیں۔
صبح ہوئی تو آپ نے فرمایا نا علی، علی کدھر ہے؟ حضرت علی کا واقعہ عجیب ہے، آپ ہر جنگ میں آپ کے ساتھ تھے، تبوک میں تو آپ نے خود پیچھے چھوڑا، اور خیبر میں آپ پیچھے رہ گئے، آپ کی آنکھیں خراب تھیں اور بہت تکلیف تھی، درد تھا، تو آپ پیچھے رہ گئے۔ کچھ دن گزرے تو مدینہ خالی نظر آیا، تو بے قرار ہو گئے، رہ نہ سکے اور اپنے اونٹنے کو لیا اور پیچھے جا کے خیبر پہنچ گئے۔ تو آنکھوں کی خرابی بدستور تھی، تو صحابہ نے کہا جو ان کی آنکھیں خراب، میں کہا بلاؤ۔ آپ نے لعاب نکالا اور ایسے، پھر یوں کیا، پھر ایسے، اور پھر کہا کہ اللہم قیہ من الحر والبرد، یا اللہ اس کو گرمی اور سردی سے بچا، فتح عطا فرما۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام سردیوں میں گرم کپڑے، پتلے کپڑے پہنتے تھے اور گرمیوں میں موٹے کپڑے پہنتے تھے۔ تو عبد الرحمن بن ابی لیلہ ایک بڑے تابعین میں سے ہیں، تو انہوں نے ایک دن ان سے پوچھا کہ کیا بات ہے، آپ سردیوں میں پتلے کپڑے پہنتے ہیں، گرمیوں میں موٹے؟ فرمایا مجھے نہ گرمی لگتی ہے نہ سردی لگتی ہے۔ ان کا وہ کیسے؟ فرمایا کہ یہ عبد الرحمن کے والد ابو لیلہ نے پوچھا، عبد الرحمن تابعی ہیں، عبد الرحمن نے باپ سے پوچھا کہ کیا بات ہے کہ علی رضی اللہ عنہ الٹا کرتے ہیں لوگوں سے؟ تو ابو لیلہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا تو انہوں نے فرمایا تم خیبر میں ہمارے ساتھ تو تھے، جب اللہ کے نبی نے مجھے جھنڈا دے کے بھیجا تو مجھے دعا دی اللہ اس کو گرمی سے بچا، سردی سے بچا۔ تو وہ خیبر کا قلعہ میں نے دیکھا ہے جا کے، وہاں اب پولیس ہوتی ہے، جانے نہیں دیتے، لیکن ہمارا ایک مقامی عرب ہمارے ساتھ تھا، تو اس نے پولیس والے کو بتایا کہ میرے مہمان ہیں، تو اس نے پھر ہمیں جانے دیا۔ تو ہم نے وہ قلعہ جا کے دیکھا جس کا دروازہ حضرت علی نے اکھاڑ کے پھینک دیا تھا، اور مرحب سے جنگ ہوئی تھی، اور اس کو آپ نے ایک ہی وار میں اس کا تمام کیا تھا۔ تو جب آپ کو خلافت ملی تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کی وجہ سے غلط فہمیاں پیدا ہو گئیں، آپس کی جنگیں ہوئیں، جنگ جمل ہوئی، پھر جنگ صفین ہوئی، آپ بڑے دکھی ہو گئے اور ہر وقت روتے تھے کہ یا اللہ مجھے اپنے پاس بلا لے۔ پھر عراق جانے کی وجہ سے بڑا نقصان ہوا کہ عراقی بے وفا تھے اور آپ کی بات نہیں مانتے تھے، اس کا آپ کو الگ دکھ تھا۔ تو ایک دفعہ آپ بیمار تھے تو آپ نے عرض کی یا رسول اللہ لگتا ہے میری موت آ گئی۔ آپ نے کہا نہیں، علی تو ایسے نہیں مرے گا۔ پھر ان کی داڑھی کو پکڑ کر کہ جب تک یہ یہاں کے خون سے سرخ نہیں ہوگی تیری موت نہیں آئے گی۔ تو اپنی داڑھی پکڑ کر کہتے تو کب سرخ ہوگی، تو کب سرخ ہوگی۔ تو عبد الرحمن بن ملجم جس نے آپ کو شہید کیا، جب وہ کوفے میں نظر آیا تو اس کے دیکھ کر اس کے حرکات سکنات آپ کے ساتھیوں نے کہا یہ عبد الرحمن ہے، اس کے ارادے اچھے نہیں لگتے، ہم اس کو گرفتار کر لیتے ہیں۔ فرمایا پھر مجھے شہادت کیسے ملے گی، میں تو تمہارے درمیان رہنا ہی نہیں چاہتا۔ پھر انہوں نے پہرا لگا دیا، تو آپ نماز پڑھا کے باہر آئے تو گھر کے دروازے پر پہرا تھا۔ کہا کس سے پہرا دے رہے ہو؟ زمین والوں سے، آسمان والوں سے؟ کہا زمین والوں سے۔ کہا پھر جاؤ سو جاؤ، موت زندگی کے فیصلے آسمان والا کر رہا ہے، زمین والے نہیں۔ تو 21 رمضان فجر کی نماز کے لیے آپ، اس سے پہلے اس نے تلوار کو 1 مہینہ زہر کے اندر بجھا کے رکھا۔ تو آپ مسجد کے دروازے میں داخل ہوئے تو پیچھے چھپا ہوا تھا دروازے کے، تو اس نے آ کے ایک دم آپ پہ وار کیا جو سیدھا سر پہ لگا اور تلوار اندر چلی گئی۔ تو باقی لوگوں نے پکڑ لیا، تو زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نوحہ کرتی ہوئی آئیں، تو وہ کہنے لگا جتنا رونا رو لے، اب یہ نہیں بچے گا، میں نے اس تلوار کو 1 مہینہ زہر میں بجھایا ہے۔ لیکن جب آپ پہ تلوار پڑی تو آپ نے کہا فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ اب اخلاق دیکھو،
اسلام کے اخلاق کیا ہیں، اہل بیت کے اخلاق کیا ہیں؟ آپ نے فرمایا اس کو میرے کھانے میں سے کھانا کھلاؤ، میرے پانی میں سے پانی پلاؤ، نرم بستر پر اسے سلاؤ۔ اگر میں شہید ہو گیا تو میری پہلی گزارش یہ ہوگی کہ اسے معاف کر دینا، اور اگر معاف نہیں کرنا تو ایک ہی وار سے اس کی گردن اڑانا، اس کو تکلیف دے کے نہ مارنا، اور اگر میں زندہ رہا تو میں خود دیکھ لوں گا کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ یہ اپنے قاتل کے بارے میں یہ فرمایا، اور تیسرے دن پھر آپ کی شہادت ہو، آپ کی موت واقع ہو گئی۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کے درجے بلند فرمائے۔ آپ نے ساری زندگی بڑی تکلیفیں دیکھی، بڑے دکھ دیکھے، بڑی پریشانیاں دیکھی۔